السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. صدق اللہ العظیم. تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاووس رباب آخر. صدر محترم، حاضرین جلسہ، نور نکہت سے معمور اس پر رونق مجلس میں یہ چیز امت مسلمہ کے عروج و زوال اور اس کے واحد حل پر لب کشائی کی جرت کر رہا ہے، یعنی اس قوم کی داستان علم سنانا ہے جس کو خیر الامت کا لقب عطا ہوا ہے. اس ملت کی پسماندگی، درماندگی، ذبو حالی و شکستہ بالی کا ذکر کرنا ہے جس سے وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ کیا گیا ہے. محترم حضرات، 6 صدی عیسوی کا زمانہ تاریخ انسانی کا تاریک ترین زمانہ تھا. خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس دور کو فاسد ترین دور فرمایا ہے. ارشاد ربانی ہے، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. لوگوں کی بدعمالیوں نے بحر و بر میں فساد مچا دیا. اسی 6 صدی عیسوی میں صحرائے عرب سے ایک قوم اٹھی جس نے بہت تھوڑے سے وقت میں کیسر و کسرا کے پرچے اڑا دیے، رومن امپائر کا خاتمہ کر دیا، ایرانی تمدن کو بدل ڈالا، ایک عظیم خطے کے کلچر و ثقافت کو اسلامی کلچر و ثقافت میں تبدیل کر ڈالا. دنیا نے اس ثقافت اور اس عظیم انقلاب میں امن و آشتی، اخوت، محبت، حکمرانی و جہبانی کا اوصاف دیکھے. ان کے اندر زبردست اخلاقی قوت، روحانی طاقت اور انسانیت کی تعمیر کا جذبہ پایا. نہیں صرف یہی نہیں بلکہ ان کے اندر ایک ضابطہ حیات اور انسانی زندگی کے ایسے اصول پائے جو ہر تغیر پذیر زمانے کا ساتھ دے سکتے ہیں. انہیں جاہ و منصب سے اقتدار نہ واسطہ وسیلے کی تمنا، ان کا مقصد صرف اور صرف مخلوق کی خالق سے معرفت کرانا تھا، بندوں کو خدا سے ملانا تھا. لیکن جب یہ قوم بھی ان اصولوں سے منحرف ہو گئی تو تعمیر انسانیت کا جذبہ ختم ہو گیا. وہ اخلاق اور افکار ان کی زندگی سے نکل گئے تو اقبال نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کا نام بھی زوال پذیر قوموں کی فہرست میں آنے لگا. غم گسار ملت حضرت علامہ اقبال مرحوم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا تھا، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار کاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا وہ تیرا جذبہ کلندرانہ. برادران اسلام، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک انقلاب عظیم تھا. ایسا انقلاب جس نے عربوں کی زندگی کا رخ پھیر دیا، جس نے انسانیت کے تنے مردہ میں نئی روح پھونک دی، جس نے انسانوں کو انسانیت سے روشناس کیا، جس نے ضلالت و جہالت کے عمیق گار سے نکال کر سعادت و ہدایت کے بام عروج پر پہنچایا، دنیا کو صراط مستقیم پر گامزن کیا اور تاریک دلوں میں ایمان کا نور پیدا کر دیا. برادران ملت، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے اور غور کیجئے وہ کون سی طاقت تھی جس نے خاندانوں، قبیلوں اور فرقوں میں بٹے عربوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. وہ کون سا اصول تھا جس نے دلوں سے عداوت و نفرت، تعصب و انانیت کو ختم کر کے اخوت و محبت، پیار و الفت کا جذبہ پیدا کر دیا. وہ کون سا دستور تھا جس نے ضلالت و جہالت، شرک و کفر کی زندگی بسر کرنے والوں کو سعادت و ہدایت، توحید و ایمان کے چمنزار میں پہنچا دیا. وہ کون سا نسخہ تھا جس نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو نجوم ہدایت بنا دیا، عرب کے شہرہ نشی بدوؤں کو کیسر و کسرا کے محلات میں پہنچا دیا، ڈاکہ زنی و خون ریزی کے خوگر لوگوں کو دنیا کا قائد و رہبر بنا دیا، ذلت و پستی کی زندگی بسر کرنے والوں کو امامت و قیادت، حکومت و ریاست، عمارت و سیاست کے میدان کا شہ سوار بنا دیا. برادران ملت، یہ کیا تھا؟ یہ توحید و ایمان کی طاقت تھی، یہ آسمانی قانون تھا، یہ ربانی دستور تھا. مولانا علی نے کیا خوب کہا ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا.
یہی قرآن صحابہ کرام اور سلف صالحین کی ہدایت کا سر چشمہ تھا. یہی قرآن مسلمانوں کی سر بلندی اور اقبال مندی کا ضامن تھا. یہی قرآن امت اسلامیہ کی رفعت شان و شوکت کا باعث تھا. اسی قرآن نے عرب کے بدوؤں کو جہاں بانی سکھائی تھی، گمراہ لوگوں کو نجوم ہدایت بنایا تھا. آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا مطالعہ کیجئے. ان کی زندگی قرآن و حدیث کی نمونہ تھی. دین میں استقامت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ان کی زندگی کا سرمایہ تھا. دنیا کا کوئی بھی مورخ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صنعتی، اقتصادی، زراعتی، تجارتی، سیاسی، معاشی انقلاب پیدا کرنے پر توجہ دی ہو اور اپنی کامیاب کامرانی کا راز اسی میں تلاش کیا ہو. آج ایک ہی آواز ہے، مسلمان آج اس لیے پسماندہ ہے کہ دنیا کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، سائنسی علوم میں مہارت پیدا نہیں کرتے. آج زمانہ ترقیات کی منزلیں طے کر رہا ہے اور مسلمان بیچارے اسلام کے چکر میں پڑ کر زندگی کے میدان میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. ان کو تو بس داڑھی، پردہ، نماز اور روزے ہی کی فکر سوار ہے. برادران اسلام، یہ زبردست سازشیں ہیں. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بے شمار تحریکیں ہیں، جدید فتنے ہیں، لیکن کیا یہ سب نئے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. اسلام پر تو اسی دن سے حملہ ہونے لگا تھا جس دن کوہ صفا سے اعلان حق ہوا تھا. باطل پرستوں نے حق کے متوالوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. کیسر و کسریٰ کی دھمکیاں، قبائل عرب کے ارتداد، مگر ان سب کے باوجود صحابہ کرام نے عروج و ارتقاء کا مراحل طے کرتے ہوئے دشمنوں کو ہلاک کیا. مشرکین مکہ کو ہزیمت سے دوچار کیا، منافقین کو ناچار کیا اور فتح و نصرت کا پرچم لہراتے ہوئے افریقہ پہنچے. اندلس کے پہاڑوں پر نعرہ تکبیر بلند کیا اور سندھ کے ساحل پر اسلام کا پرچم بلند کیا. کیا ان کی تاریخیں یاد نہیں؟ کیا ان کے کارنامے یاد نہیں؟ امت مسلمہ کے جیالو، جب ہم نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا اور دنیا کی رنگینیوں میں پڑ گئے تو شیطان نے ہم کو اپنے جال میں پھنسا لیا. مغربی تمدن کا خوگر بنا کر اسلامی تہذیب کو دور کر دیا. جن ہاتھوں میں کبھی پرچم اسلام ہوا کرتا تھا، آج انہی ہاتھوں میں مغربیت کا پرچم آ گیا. جن مسلمانوں نے معرکہ کارزار میں شکر ادا کیا، آج وہ مسجدوں میں جانے کو تیار نہیں اور اس پر شکوہ ہے کہ زوال و انحطاط سے ہم دوچار ہیں. لہذا ہماری بربادی کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم قرآن شریف کو اپنا دستور العمل بنا لیں اور خلوص للہیت کے پیکر بن جائیں. تو آئیے ہم اپنے اندر نور سحر، آب گوہر اور عزم جواب پیدا کریں، بلند مقاصد میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں تاکہ ہم سدا ترقی پذیر رہیں. اولو العزمان دانشمند جب کرنے پہ آ جاتے ہیں، اولو العزمان دانشمند جب کرنے پہ آ جاتے ہیں، سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.